السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ رب العالمین کی رحمت، فضل اور شکر کے ساتھ جو ہے نا آج کا ولاگ شروع کرتے ہیں۔ تو آج جو ہے نا ایک بیڈ نیوز ہے جو کہ آپ کو دینی ہے۔ ہماری مسجد ہے شاہی جامع مسجد تھانے والی شاہ جمال میں۔ تو کل رات کو جو ہے نا ہماری مسجد میں یعنی وہ مسجد کا جو ہے نا گلہ ہوتا ہے، اس میں سے جو ہے نا کسی نے تالا توڑ کے جو ہے نا پیسے نکال رہی ہیں۔ اللہ جانے وہ کون تھا کون نہیں تھا۔ اور جو مسجد کے دو دروازے ہیں، ایک جو ہے نا بیک طرف سے جو دروازہ ہے اس کا جو ہے نا جہاں پر تالا لگتا ہے وہ بھی توڑ دیا انہوں نے۔ تو دیکھیں بھئی، اللہ کے گھر کو بھی لوگوں نے نہیں چھوڑا۔ ایسے جو ہے نا یعنی ایمان کمزور ہو چکا ہے۔ جب اللہ رب العالمین کے گھر میں پڑی ہوئی چیزوں کو جو ہے نا نہیں چھوڑ رہے تو اور انسان کہاں محفوظ ہو سکتے ہیں۔ یہ ہمارے ماشاءاللہ بھائی ہیں، تو یہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ذرا آپ اس سائڈ پہ کھڑیں تاکہ سورج کی روشنی پڑ رہی۔ تو آپ جو ہے نا کیا کہنا چاہیں گے جو ہے نا جو اللہ کے گھر کے اندر جو چور گھس آیا ہے اور اس نے آ کے جو ہے نا نقصان کیا ہے، پیسے تھے گلے کے اندر وہ بھی جو ہے نا انہوں نے نکال لیے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین انہیں عقل سلیم عطا فرمائے، انہیں ہدایت عطا فرمائے جو لوگ ایسا کام کر رہے ہیں۔ تو آپ کیا کہنا چاہیں گے ان کے بارے میں؟ یہ بہت برا ہوا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ کیمرے ہوتے تو وہ پکڑے جاتے۔ انہوں نے اللہ کا گھر بھی نہیں چھوڑا، یہ بہت ہی غلط بات ہے۔ اب ان پر ایکشن لینا لازمی ہے۔ تو یہ ہمارے جواد بھائی ہیں۔ ہاں، آپ کیا کہنا چاہیں گے بھائی جواد بھائی؟ ٹھیک ہے، کوئی بات آپ جو ہے نا بول دیں جو ہے نا بھی، آپ کیا کہنا چاہیں گے جو لوگ جو ہے نا چوری کرتے ہیں، مسجد سے جوتیاں بھی جو ہے نا اٹھا لیتے ہیں، اور یہ تو مسجد کا جو ہے نا گلہ ہے ان کو توڑ کے پیسے نکالیں۔ ماشاءاللہ یہ ہمارے شاہ جمال میں یہ واقعہ ہوا ہے۔ یہاں پر ایمان بہت زیادہ کمزور ہے، اس لیے مسجد میں چوریاں شروع کر دی ہیں عوام نے۔ یہ عوام الناس بہت ہی زیادہ غربت کے لحاظ سے یہ چوریاں شروع کر دی ہیں عوام نے، اور اسے روکنے کے لیے ہمیں خود کو ایکشن لینا ہوگا۔ تو آپ نے جو ہے نا بھائیوں کی گفتگو سنی ہے کہ اللہ رب العالمین کا گھر بھی محفوظ نہیں ہے۔ اللہ کے گھر میں جو ہے نا انہوں نے ڈکیتی کی ہے، چوری کی ہے۔ اور اکثر جو ہے نا نماز کے اندر بھی یہ ہوتا ہے کہ جو نمازی حضرات جو ہے نا آتے ہیں تو ان کی جوتیاں وغیرہ بھی اٹھا لیتے ہیں اللہ کے گھر سے۔ ایسے قسم کے جو ہے نا لوگ ہیں، اللہ پاک جو ہے نا انہیں ہدایت عطا فرمائے۔ تو میں آپ کو جو ہے نا وہ دکھاتا ہوں، گلہ دکھاتا ہوں جو ہے نا جس کو جو ہے نا انہوں نے توڑ کے ہے نا پیسے نکالے ہیں۔ ہاں انشاءاللہ میں وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں ابھی۔ تو اللہ پاک ان لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ پتہ نہیں وہ ایسا کیوں کر رہے ہیں۔ اللہ کا گھر بھی محفوظ نہیں ہے۔ یہ ہماری مسجد ہے، دیکھیں۔ تو میں آپ کو یہ دکھانا چاہتا ہوں، یہ مسجد کا گلہ ہے، اور جو ہے نا اس کا مسجد کے گلے کا جو ہے نا یہ تالا جو ہے یہ ٹوٹا ہوا ہے۔ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ، یہ دیکھ رہے ہیں آپ، اس کے تالے کو توڑ کے جو ہے نا اس کے اندر سے جو ہے نا انہوں نے جو ہے نا پیسے نکالے ہیں۔ دیکھو، اللہ کے گھر کو بھی نہیں چھوڑ رہے لوگ۔ اللہ پاک نے ہدایت عطا فرمائے، اللہ کے گھر کو بھی نہیں چھوڑا۔ اللہ کے گھر کے جو ہے نا جو گلہ رکھا ہوا تھا، اس میں جو ہے نا لوگ فی سبیل اللہ، اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے جو ہے نا اس میں جو ہے نا پیسے ڈالتے ہیں، اور اس سے جو ہے نا مسجد کا جو ہے نا بل ہوتا ہے اور بھی جو ضروریات وغیرہ ہوتی ہیں وہ بھی اس سے جو ہے نا پوری کی جاتی ہیں۔ یہ دیکھیں، بعض مرتبہ جو ہے نا مسجد کی جو ٹوٹیاں ہیں یہ بھی جو ہے نا لوگ اتار لیتے ہیں۔ اب دیکھو کیسے قسم کے لوگ ہیں جو ایسا جو ہے نا گھنونا کام کر رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے گھر کے اندر سے بھی جو ہے نا چیزوں کو اٹھا لیتے ہیں۔ کبھی پنکھا اتار لیا، کبھی موٹر کھول کے لے گئے، کبھی کیا کبھی کیا کبھی کیا۔ تو مختلف جگہوں پہ جو ہے نا وہ لوگ ایسا کام کرتے ہیں، اور اکثر جو ہے نا نمازوں کے اندر لوگ جو ہے نا نمازیوں کی جو ہے نا نمازی حضرات کی جو ہے نا جوتیاں اٹھا لیتے ہیں۔ تو
ایسے لوگوں کو جو ہے نا اللہ رب العالمین ہدایت عطا فرمائے. اگر ان کے حصے میں ہدایت نہیں ہے تو ان کو اللہ رب العالمین دفع دور فرمائے. جن لوگوں نے اللہ رب العالمین کے گھر کو بھی نہیں چھوڑا تو ان کے لیے دعا کرنی چاہیے. گویا یہ سب چیزیں کیسے ہوتی ہیں جب ہم جو ہے نا اللہ رب العالمین کے گھر سے دور ہوتے ہیں, ہمارا ایمان کمزور ہوتا ہے اور ہم سارا دن جو ہے نا ایسی سوسائٹی کے اندر رہتے ہیں جہاں پہ جو ہے نا ایسے دوستوں کے اندر بیٹھتے ہیں اور ایسے لوگوں کے ساتھ ہمارا تعلق ہوتا ہے جو کہ ہر وقت جو ہے نا جن کا ذہن اللہ رب العالمین سے دور, اللہ رب العالمین کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے نا اللہ رب العالمین کے پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے دور ہیں, جو زندگی گزار رہے ہوتے ہیں گناہوں کی زندگی کے اندر مبتلا ہو کے جو ہے نا یہ لوگ ایسا فیل کرتے ہیں. تو جب انسان نماز سے دور ہوگا, ایمان سے دور ہوگا, پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سنتوں سے دور ہوگا تو یقیناً ایسی جو ہے نا چیزیں پیدا ہوں گی. پھر وہ انسان چوری پہ اتر آئے گا, ڈکیٹی پہ اتر آئے گا اور مختلف جو ہے نا ایکٹیویٹیز کے اندر جو ہے نا اس کی وہ شمار ہوگا. تو یعنی وہ حصہ لے گا مختلف ایکٹیویٹیز میں اور مختلف جگہوں پہ جا کے جو ہے نا ڈاکہ ڈالنا, چوری کرنا, اللہ کے گھر کے اندر آ کے چوری کرنا, یہ ایمان والوں کا تو شیوا نہیں ہے, اللہ کے گھر کو بھی نہ چھوڑنا. تو ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین ہدایت عطا فرمائے. تو یقیناً آپ کے ارد گرد بھی ایسے لوگ ہوں گے تو ان کے لیے بھی جو ہے نا دعائیں کرنی ہیں, سب کے لیے دعائیں کرنی ہیں. ہدایت دینے والی ذات اللہ رب العالمین کی ہے, دعائیں کرنی ہیں کہ ہمارا ایسا معاشرہ ہو کہ جس معاشرے کے اندر بھائی چارہ ہو, اخوت ہو, محبت ہو, اچھے اخلاق ہوں, ہر ایک کی قدر ہو, غریبوں پر خرچ کرنا, یتیموں پر شفقت کرنا ہے, اپنے سے اوروں کو اچھا سمجھنا کہ سب مسلمان آپس کے اندر بھائی بھائی ہیں تو بھائیوں کی طرح رہنا. یہ اللہ رب العالمین کو بہت پسند ہے کہ بھائی بن کے رہنا اور ایسے لوگوں سے دور رہنا جن کی صحبت کے اندر بیٹھ کر ہمارے ایمان کمزور ہو جائیں اور جن کی صحبت میں بیٹھنے سے ہمارا دل گناہ کی طرف رغبت کرے. ایسے لوگوں سے دور رہنا کہ جن کی مجلس کے اندر بیٹھ کر جو ہے نا اللہ کے غیر کی محبت دل کے اندر آئے اور ایسے لوگوں کے قریب آنا مسجد کے ماحول کے اندر, نیک لوگوں کی صحبت کے اندر, تاکہ اللہ رب العالمین کی محبت حاصل ہو. آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک محبت ہمارے دلوں کے اندر اور بڑھتی جائے, سنتوں پر عمل کرنے کا شوق ہمارے دل کے اندر بڑھتا جائے تاکہ ہم جو ہے نا اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے آخرت کی فکر کریں, آخرت کی تیاری کریں. تو میرے بھائیوں, اللہ رب العالمین نے یہ زندگی دی ہے ہمیں تو ایسے گزارنا کہ ہماری زبان سے, ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے. دوسرے جتنے بھی انسان ہیں ہماری ذات سے جو ہے نا کسی کو تکلیف نہ پہنچے. اب کسی کی چوری چیز اٹھا لینا, ڈاکہ ڈال لینا, مختلف جو ہے نا کسی کو جانی طور پر, مالی طور پر نقصان پہنچانا, اصل میں خود کو نقصان پہنچانا ہے. یہ وقتی طور پر تو انسان یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ ہم یہ چیز کر لیں گے, ہمیں اس سے جو ہے نا کوئی نفع حاصل ہو جائے گا. اگر کسی کا مال ہڑپ کیا ہوا ہے, کسی کی زمین پہ قبضہ کیا ہوا ہے, کسی یتیم بچے کا مال جو ہے نا ناحق کھایا ہوا ہے اور کسی کا چوری کر کے جو ہے نا مال اٹھایا ہوا ہے, تو وقتی طور پر تو ایسے انسان کو بظاہر طور پہ تو ایسا لگے گا کہ ہم جو ہے نا بہت اچھا کر رہے ہیں, یہ ہمیں چیز ملی ہے, اس سے پیسے ملیں گے, سارا کچھ ہوگا, ڈکیٹی کی ہے, پیسے اٹھا لیے کسی کے, ایسا کر لیا, ویسا کر لیا, یہ وقتی طور پہ تو سب کچھ حاصل ہو جائے گا. لیکن اس کے اثرات جو ہیں نا وہ بہت برے ہوتے ہیں. وہ چیز وقتی طور پہ ہوتی ہے مگر اس کا گناہ ہمیشہ کے لیے رہ جاتا ہے, اس کا وبال ہمیشہ کے لیے رہ جاتا ہے. تو لہذا ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے اور توبہ استغفار کرنی چاہیے. اور ایسے جو لوگ ہیں ہمارے معاشرے کے اندر جو بے راہ روی کا شکار ہیں, ان کو جو ہے نا صراط مستقیم پر چلنے کے لیے ان کو آمادہ کیا جائے علماء کرام کی صحبت کے اندر, اہل اللہ کی صحبت کے اندر, تاکہ وہ جو بیٹھیں گے
تو ان کا دل اللہ رب العالمین کی محبت میں جو ہے نا دھڑکے گا۔ تو جب اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک باتیں، ان کے ارشادات سنیں گے، تو اللہ والوں کی صحبت کے اندر بیٹھیں گے، تو انشاءاللہ ہماری دنیا بھی بنے گی اور آخرت بھی بنے گی۔ تو انشاءاللہ میں انہی باتوں پر جو ہے نا اپنی بات کا اختتام کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہمیں ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے اور ہمیں اپنے احکامات اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک سنت طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور نیک لوگوں کی صحبت کے اندر ہمیں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔